نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، جب انسان کو کوئی چیز مفت میں مل جاتی ہے تو اس کی انسان کو قدر نہیں ہوتی، اور جس چیز پر انسان کا وقت خرچ ہوتا ہے یا پیسے خرچ ہوتے ہیں یا محنت لگتی ہے تو انسان اس کی قدر کرتا ہے۔ ایک آدمی نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ اپنے معمولی سے جوتے بہترین شال سے بہترین چادر سے وہ صاف کر رہا تھا۔ اس آدمی نے اس نوجوان سے کہا کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہو؟ اتنی بہترین اور قیمتی چادر ہے اور معمولی جوتے اس سے صاف کر رہے ہو؟ تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ یہ چادر میرے والد صاحب نے مجھے ہدیے اور تحفے میں دی، اور یہ چپل میں نے اپنے پیسوں سے خریدے۔ جو چیز پیسوں سے خریدی گئی اگرچہ وہ معمولی ہے، اس کو قدر ہے، اور چادر بہترین ہے، قیمتی ہے، لیکن مفت میں ملی ہے، اس لیے اس کو قدر نہیں۔ یہی حال ہمارا ہے۔ ایمان ہمیں مفت میں مل گیا، ایمان والے کے یہاں ہم پیدا ہوئے، ایمان مل گیا بغیر کسی مشقت اور بغیر تکلیف اٹھائے، اس لیے آج ایمان والے کو ایمان کی قدر نہیں۔ صحابہ کرام نے ایمان حاصل کیا تھا بڑی مشقتوں اور محنتوں کے بعد، اس لیے صحابہ کرام کے یہاں ایمان کی بڑی قدر تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرما رہے ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، کہ ایمان والو تم ایمان لے آؤ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو ایمان والا تو پہلے ایمان لا چکا ہے، پھر جو ہے دوبارہ اس کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم کیا لے کر آؤ؟ ایمان لے آؤ۔ تو یہ کس طریقے سے ایمان لے کر آئے گا؟ بڑی عجیب آیت۔ اگر اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے کہ یا ایھا الذین کفروا آمنوا باللہ ورسولہ، کہ کافرو تم ایمان لے آؤ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو بات جو ہے سمجھ میں آتی۔ یا یہ فرماتے کہ یا ایھا الذین نافقوا، کہ منافقو تم ایمان لے آؤ۔ یا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے کہ یا ایھا الذین اشرکوا آمنوا باللہ ورسولہ، کہ مشرکو تم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آؤ، تو بات سمجھ میں آتی۔ لیکن یہاں پر حکم ہو رہا ہے کہ ایمان والو تم ایمان لے آؤ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرمانا چاہتے ہیں کہ تم تقوی اختیار کرو، اتقو، تقوی اختیار کرو۔ دوسرا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ زبان سے اقرار کرنے والو تم دل سے اقرار کرو، دل سے یقین کرو۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ میرے عزیز بھائیو، ایمان جو ہے یہ بڑی قیمتی دولت ہے۔ آج کا مسلمان
صرف گفتار کا مسلمان ہے۔ مسلمان کے قول اور عمل میں فرق ہو گیا ہے، حالانکہ اس کا عمل اور اس کا قول ایک ہونا چاہیے۔ جو بات وہ زبان سے کرے وہ اپنے عمل سے دکھلائے تو وہ مومن ہے۔ آج ہم کہتے کچھ اور ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں۔ کہتے تو سب ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن کرتے اپنے من کی۔ تو آج مسلمان کے قول اور عمل میں فرق ہو گیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج مسلمان ہر جگہ پریشان ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کو ہم دیکھیں کہ جو وہ کہتے تھے وہ کر کے دکھاتے تھے۔ وہ گفتار کے غازی نہیں تھے، بلکہ وہ کردار کے غازی تھے۔ انہوں نے جو بولا وہ کر کے دکھایا، اور یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام کا جو عمل تھا وہ دوسروں کے لیے بھی نمونہ بن جایا کرتا تھا۔ صحابہ کرام کے عمل کو دیکھ کر، ان کے نیک اعمال کو دیکھ کر لوگ ایمان میں داخل ہوا کرتے تھے، اور آج کے مسلمان کے عمل کو دیکھ کر لوگ اسلام سے نفرت کرتے ہیں۔ لکھا ہے کہ ایک پورا ملک دو صحابہ کرام کی وجہ سے مسلمان بن گیا، پورا ملک۔ انڈونیشیا میں دو صحابہ کرام رضی اللہ عنہما تجارت کی غرض سے وہاں گئے۔ وہاں جا کر انہوں نے اپنی دکانیں بنائی، کاروبار شروع کیا۔ دن میں 5 مرتبہ، دن میں 3 مرتبہ اور رات میں 2 مرتبہ۔ تو جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا تھا تو دکانیں وہ بند کر لیتے تھے، نماز کے لیے چلے جاتے تھے، اور جمعہ کے دن وہ چھٹی رکھا کرتے تھے۔ تو جس وقت وہ دکان بند کر کے نماز کے لیے جا رہے ہیں، لوگ قطاروں میں لگے ہوئے ہیں، لائنوں میں لگے ہوئے ہیں کہ جب وہ لوگ آئیں گے تو ہم ان سے سودا خریدیں، سودا خریدیں۔ کیوں؟ وہ یہ کہتے تھے کہ ان لوگوں کے جو معاملات ہیں وہ صاف ستھرے، ان کے قول میں اور ان کے عمل میں فرق نہیں ہے، یہ سچے لوگ ہیں۔ وقت آگے نکلا، تھوڑی سی بے تکلفی ہوئی تو وہ لوگ پوچھنے لگے، وہ لوگ کیا پوچھ رہے ہیں کہ آپ لوگ دکانیں بند کر کے کہاں جاتے ہو؟ دکانیں بند کر کے کہاں جاتے ہو؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہم پر نماز فرض ہے، ہم نماز ادا کرنے کے لیے دکان کو بند کر کے نماز کے لیے جاتے ہیں، اور پھر نماز پڑھ کے واپس آ جاتے ہیں۔ تھوڑا وقت آگے چلا تو وہ لوگ بہت متاثر ہوئے ان کے عمل سے کہ کتنے اچھے لوگ ہیں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ بھئی ہمیں بھی تو ایمان کے بارے میں بتلائیے۔ تو صحابہ کرام نے جب ان کو ایمان کے بارے میں بتلایا تو وہ لوگ آہستہ آہستہ مسلمان ہونے لگے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ پورا ملک جو ہے 2 صحابہ کرام کی وجہ سے مسلمان بن گئے۔ اور آج ہمارے حالات دیکھ لو کہ آج لوگ جو ہے ہم سے ہمارے غلط کاموں کی وجہ سے اسلام سے جو ہے نفرت کر رہے ہیں۔ عزیز بچوں، یہ ایمان یہ اتنا قیمتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ایمان والے کی اتنی قیمت ہے کہ جب تک اس دنیا میں ایک ایمان والا، ایک اللہ کرنے والا موجود رہے گا، اس دنیا کے نظام کو اللہ تبارک و تعالیٰ چلاتے رہیں گے۔ ایک ایمان والے کی قیمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں
پوری دنیا کے کافروں سے بڑھ کر ہے۔ لیکن آج ہمیں اس چیز کی قدر نہیں ہے، اس کی اہمیت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ایمان کے مرتبے کو نہیں پہچانا، ہم نے ایمان کی قیمت کو نہیں پہچانا۔ جب تک کسی چیز کی قدر نہیں پہچانی جائے گی، انسان اس کی عزت اور اس کا احترام بھی نہیں کرے گا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا بچہ تھا، میری والدہ نے لاڈ اور پیار کی وجہ سے ایک سونے کی انگوٹھی بنوائی۔ تو چھوٹے بچے تھے، فرماتے ہیں کہ ایک ڈاکو سے میرا واسطہ پڑ گیا، تو وہ ڈاکو گڑ کی ڈلی لے کر آیا۔ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا بچہ تھا، وہ ڈاکو کہتا ہے ٹھگ کہ یہ دیکھو تمہاری انگوٹھی میٹھی ہے یا یہ چیز میٹھی؟ تو انگوٹھی کو ایسے چکھا تو کچھ بھی نہیں۔ اب وہ گڑ کی ڈلی جب انہوں نے چکھی تو کہا کہ یہ تو بہت میٹھی ہے، تو کہا کہ ایسے نہیں دوں گا، اگر انگوٹھی دے دو تو دے دوں گا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس چیز کی قدر نہیں تھی، کیوں؟ میں بچہ تھا، اس وجہ سے چھوٹی سی گڑ کی ڈلی کے بدلے میں ایک قیمتی سونے کی انگوٹھی کو دے دیا۔ جب واپس آئے والدہ نے پوچھا کہ بھئی انگوٹھی، تو کہا کہ ایک ٹھگ آیا تھا وہ لے کے چلا گیا، انہوں نے مجھے کیا گڑ کی ڈلی دے دی، بہت میٹھی تھی۔ تو یہی حال آج ہمارا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سونے سے زیادہ قیمتی ایمان کی دولت ہمیں عطا کی ہے، لیکن آج ہمیں قدر نہیں ہے، اور دنیا جو ایک گڑ کی ڈلی کی طرح ہے، اس میں جو ہے مٹھاس معلوم ہو رہا ہے، ایمان والا اسی کے پیچھے جو ہے بھاگے جا رہا ہے۔ ایمان کہتے کس کو ہیں؟ ایمان کہتے ہیں کہ بغیر دیکھے مان لینا، بن دیکھے مان لینے کا نام ایمان ہے۔ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ نہیں، پھر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہی تو ایمان ہے۔ بغیر دیکھے جب ہم مان رہے ہیں تو اس کی بڑی قیمت ہے، دیکھنے کے بعد اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ جیسے آپ دیکھیے، حضرت بڑے پیر صاحب نے ایک مثال دے کر سمجھایا۔ حضرت نے اپنے ہاتھ میں ایک قلم لیا اور اپنے مریدین سے پوچھا کہ بھئی تم ایمان رکھتے ہو، یقین رکھتے ہو کبھی میرے ہاتھ میں قلم ہے؟ تو سب نے جواب دیا کہ ہاں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ جواب تمہارا غلط ہے، یہ ایمان نہیں ہے بلکہ یہ مشاہدہ ہے، تم دیکھ رہے ہو۔ ایمان کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ اگر میں تم سے یہ پوچھتا کہ تم جو ہے اس بات پر یقین رکھتے ہو کہ میرے جیب میں قلم ہے، تو اگر تم یہ جواب دیتے کہ ہاں بالکل آپ جو ہے ممبر پر اور کرسی پر بیٹھ کر جو ہے جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم اس بات کو مان لیتے ہیں۔ اب یہ بغیر دیکھے جو ہے ماننا ہے، یہی ایمان ہے۔ حضرت بڑے پیر صاحب نے ایک مثال دے کر سمجھایا کہ ایک حکایت لکھی ہے ہارون رشید اور ان کی اہلیہ زبیدہ خاتون کی۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کہ بہت بڑے بزرگ تھے اور مجذوب اور اللہ والے انسان تھے۔ ایک مرتبہ ہارون رشید یہ بھی نیک بندہ تھا اور زبیدہ خاتون بھی نیک اور پارسہ عورت تھی۔ ایک مرتبہ ٹہلنے کے لیے ندی کے کنارے کی طرف روانہ ہوئے، جا رہے ہیں، آگے دیکھا تو بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں، سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہارون رشید پوچھ رہے ہیں کہ بھئی بہلول تم کیا کر رہے ہو؟ تو کہا کہ بھئی میں مٹی کا گھر بنا رہا ہوں۔ مٹی کا؟ اس کو کیا کرو گے؟ کہا کہ جو خریدے گا
اس کے لیے میں دعا کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک بڑا بہترین محل بنا دیں گے۔ تو ہارون رشید نے کہا کہ بھئی یہ مجذوب قسم کا آدمی ہے، بیوقوف، ایسی باتیں جو ہے کرتے رہتے ہیں، ان کی باتوں میں کوئی وزن۔ آگے چلا گیا، پیچھے پیچھے زبیدہ خاتون آ رہی تھی، انہوں نے سلام کیا اور بعد میں پوچھا کہ بہلول دانا تم کیا کر رہے ہو؟ تو کہا کہ میں یہ مٹی کا گھر بنا رہا ہوں، جو بھی اس کو خریدے گا اس کے لیے میں دعا کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنا دیں۔ تو زبیدہ خاتون نے کہا کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ تو کہا کہ 1 دینار۔ زبیدہ خاتون نے 1 دینار نکالا اور اس کو دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں دعا کرتا ہوں اللہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے جنت میں محل بنا دیں گے۔ چلے گئے دونوں۔ اب رات ہوئی تو ہارون رشید رات کو سوئے تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ جنت کا نظارہ دکھایا جا رہا ہے ان کو، بہترین محل بنے ہوئے ہیں۔ چلتے چلتے دیکھا تو ایک بہترین جو ہے یاقوت اور مرمر کا بنا ہوا محل ہے، بہترین چمک رہا ہے، اور اس محل کے اوپر لکھا ہوا ہے زبیدہ خاتون۔ تو ہارون رشید نے کہا کہ بھئی یہ میری گھر والی کا محل ہے، مجھے جو ہے اندر جانے دو۔ تو وہاں پر جو دربان تھے انہوں نے کہا کہ یہاں کا جو قانون ہے وہ الگ قانون ہے، جس کے نام کا محل بنا ہے وہی اس میں جا سکتا ہے، دوسرا کوئی نہیں جا سکتا۔ اتنی بات ہوئی تھی اور ان کی آنکھ کھل گئی۔ اب افسوس کر رہے ہیں کہ بھئی اگر میں بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو اگر مذاق سے نہ لیتا اور اگر 1 دینار دے دیتا تو جنت میں محل تیار ہو جاتا، محل تیار ہو جاتا۔ لیکن میں نے اب رات کو جو ہے افسوس کر رہے ہیں، کبھی ادھر کروٹیں بدل رہے ہیں، کبھی ادھر۔ صبح ہوئی تو پھر انہوں نے دل میں ارادہ کیا کہ آج تو جنت میں جو ہے محل خرید کے ہی رہوں گا۔ واپس جو ہے دوبارہ شام کے وقت میں ٹہلنے کے لیے نکلے تو ہارون رشید نے بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ سے جا کر پوچھا، سلام کیا اور پوچھا کہ بھئی کیا کر رہے ہو؟ تو کہا کہ مٹی کا گھر بنا رہا ہوں، جو بھی اس کو خریدے گا اس کے لیے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنا دیں۔ تو کہا کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ کہا کہ اس کی قیمت پوری دنیا کی بادشاہی ہے، پوری دنیا کی۔ تو کہا کہ بھئی اتنی قیمت تو میں ادا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں تو ایک چند حصے کا جو ہے بادشاہ ہوں، پوری دنیا کا تو بادشاہ ہوں نہیں۔ کل تم جو ہے بہت کم قیمت جو ہے بتا رہے تھے 1 دینار، اور آج اتنی قیمت بڑھ گئی۔ تو حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کل تک جو معاملہ تھا وہ بغیر دیکھے تھا، اور آج معاملہ دیکھ لیا گیا ہے، اس لیے اس کی قیمت بھی کیا ہو گئی ہے؟ بڑھ گئی ہے۔ اگر کل معاملہ کر لیتے تو سستا تھا، آج جب دیکھ لیا ہے تو اب اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ آج پوری دنیا کی بادشاہی یہ دے دو، محل تیار ہو جائے گا۔ تو عزیز بچوں، آج ہمارے پاس یہ بہترین موقع ہے، بغیر دیکھے ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں۔ اگر ہم نیک اعمال کریں گے تو آج جنت کا سودا سستا ہے، اور کل جب آنکھیں بند ہو جائے گی، دنیا سے جب چلے جائیں گے تو یہی سودا کیا ہو جائے گا؟ مہنگا ہو جائے گا، اور پھر جو ہے پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤوی ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ کلا۔ کہ مجرم اس دن چاہے گا، مجرم کون؟ نافرمان، جس نے اس دنیا میں رہتے ہوئے ایمان کی قدر نہیں کی، اللہ کا نافرمان بن کر اس نے زندگی گزاری۔ جب وہ سارے معاملات کو دیکھ لے گا
تو وہ یہ چاہے گا کہ بھئی پوری دنیا جتنے رشتہ دار ہیں سب کو میں کیا کر دوں، جو ہے بدلے میں دے دوں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جنت دے دے۔ لیکن اس دن اس کی بات کو مانا نہیں جائے گا۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ بھئی سب سے زیادہ عجیب ایمان کن لوگوں کا ہے؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا کہ فرشتوں کا۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا ایمان عجیب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو اللہ کے عرش کے سامنے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں نافرمانی کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھی۔ لا یعصون اللہ، کہ وہ اللہ کی نافرمانی بالکل نہیں کرتے۔ تو پھر صحابہ کرام نے جواب دیا کہ سب سے عجیب ایمان جو ہے انبیاء کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، وہ بھی عجیب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء علیہم السلام پر وحی آئی، فرشتے اترے ہیں، کتابیں آئی ہے، انہوں نے سارا منظر جو ہے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ پھر صحابہ کرام نے جواب دیا کہ ہمارا ایمان عجیب ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم جو ہے مجھے دیکھ رہے ہو، اور جبرائیل امین کو آتے ہوئے تم دیکھ رہے ہو، اور وحی کو اترتے ہوئے تم دیکھ رہے ہو، اس لیے تمہارا بھی ایمان عجیب۔ تو پھر صحابہ کرام نے جواب دیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی زیادہ جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عجیب ایمان ان لوگوں کا ہے جو میرے چلے جانے کے بعد بڑی مدتوں کے بعد میں آئیں گے دنیا میں، اور وہ ایسے وقت میں آئیں گے، ایسے وقت میں ایمان لے کر آئیں گے کہ چاروں طرف سے فتنے ہی فتنے ہوں گے، فتنے ہی فتنے ہوں گے، شکوک اور شبہات کی باتیں ہوں گی، عجیب عجیب جو ہے ایمان کو خراب کرنے والے آلات جو ہے دنیا میں آ جائیں گے۔ اس وقت لوگ جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھیں گے، ایمان لے کر آئیں گے، ان کا ایمان عجیب ایمان ہے۔ آج دیکھیے جن حالات میں ہم اور آپ جو ہے چل رہے ہیں، چاروں طرف سے فتنے ہی فتنے، چاروں طرف سے، اور ایمان کو خراب کرنے کی اتنی ساری چیزیں ہیں کہ آپ ایک ڈھونڈو گے تو ہزار مل جائے گی، اور ایمان کو بنانے کے لیے ہزاروں میں سے ایک چیز ملے گی۔ ایسے فتنوں کے وقت میں اگر ہم نے ایمان کو مضبوط کر لیا تو پھر ہم مضبوط چٹان کی طرح ہو جائیں گے، اور جب پانی کی لہریں چلتی ہے اگر چیز مضبوط نہ ہو، ہلکی ہو، تو وہ پانی میں ساتھ میں بہہ جاتی، اور اگر آگے پتھروں کی چٹانیں ہو تو وہ پانی کے ساتھ میں بہتی نہیں ہے، بلکہ وہ پانی کا رخ موڑ دیتی۔ کیا کر دیتی ہے؟ اگر آج ہم نے ایمان کو مضبوط کر لیا تو یہ جو فتنے چل رہے ہیں یہ ہمارے ایمان کو بہا نہیں سکتے ہیں، بلکہ ہمارا مضبوط ایمان ان فتنوں کا جو رخ ہے وہ بدل سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان فتنوں سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں فرما بردار بن کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔